آپ کو یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. ابھی میں دے رہا ہوں آپ لوگ کو. او زبردست. سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو یہ جو ہمارے ہیں چیمپئنز وہ ہمیں بتائیں گی، لیکن وہ باقی آیتوں کو بھی بتائیں گی، لیکن یہاں سے آپ لوگوں نے مجھے شروع کیا. آپ لوگ کے پاس ابھی میں نے نہیں بھیجی، تو یہاں سے آپ لوگ شروع کیجئے گا اور یہاں سے ہم لوگ ٹیک آن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ اور کچھ لوگوں اور جانوروں چپاؤں میں سے اعوذ باللہ ضروری ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آیت نمبر وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے ہے نا جی. اس کا ترجمہ پڑھ دوں. اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اس طرح مختلف ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، نباتات جمادات ہی نہیں بلکہ دوسری تمام مخلوقات میں رنگا رنگی ہے، ویریشن ہے ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے اقسام بھی ہیں. اور اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. اور یعنی کہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ انسان جانور اور جو بھی یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہر جنس اس کے مختلف ہے، مختلف قسم کے ہیں. اور اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے. اور علم صرف دنیاوی علم نہیں، مطلب کہ اللہ کی عظمت، اس کی صفات کا، اس کا علم جتنا آئے گا اتنا ہی بندے کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ خشیت پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. اور بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور ہمیں چیمپئنز میں سے کوئی جو چیز مس ہو گئی ہے وہ بتائیں گے؟ یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ. اچھا یہ والے جو آگے لفظ ہے عام طور پہ یہ غلط پڑھ دیتے ہیں دو لوگ، کیونکہ یہ مشکل والا ورڈ ہے، تو یہ وَالدَّوَابِ بول دیتے ہیں، جبکہ یہ وَالدَّوَابِ نہیں ہے. وَالدَّوَابِ وَالدَّوَابِ بے کے اوپر یہ مشکل ورڈ ہے، برحال بے کے اوپر شد ہے، بے ایسے بولنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. اچھا یہ جو علماء ہیں، یہ بہت سارے جو علم رکھنے والے جو علماء، اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ عزیز غفور. اس کا مطلب اگر ہمارے پاس جب نالج ہوگا تو تب ہی تو انسان اللہ سے ڈرے گا. جس کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. امریکہ میں کسی کا لائسنس کسی پوائنٹ اگر وہ بہت ساری ٹکٹیں کھا لی ہوں تو اس کو ایک ڈیفینسو کورس میں بھیج دیتے ہیں جج، کہ اس کے لائسنس کینسل کرنے سے پہلے جو وہ اس میں کلاسیں ہوتی ہیں، تو کلاسوں میں وہ ایکسیڈنٹ بتاتے ہیں یا وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو وہ ایک انسان کے دماغ کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا. تو وہ اس کلاس کی وجہ سے اس کو اتنے پوائنٹ مل جاتے ہیں کہ وہ کام پہ آ جا سکے. تو وہ اس کے اندر کیا بھرتے ہیں؟ خوف اس کو بتاتے ہیں، وہ ڈر بتاتے ہیں. ڈر کی وجہ سے اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو تقویٰ ہوگا تو پھر وہ اپنے اللہ سے ڈرے گا. کبھی کبھی ڈر اچھا ہوتا ہے. تو جو علم ہے بیسیکلی وہ انسان کو اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ لا علم بندہ ڈرگز بھی کرے گا، الٹی سیدھی فوڈ بھی کھائے گا، اس کو اپنی صحت کا اتنا نہیں خیال ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو پڑھا لکھا شہری جو بندہ ہوگا وہ لڑائی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ یار مجھے وکیل بھی چاہیے، پولیس کا بھی یہ مسئلہ ہے، یہ بھی. جو دیہات کا بندہ ہوگا وہ بڑا ایک دم لڑ پڑے گا، مطلب بہادر بھی ہوگا لیکن اس میں یہ انٹلیکٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہے ہمیں اللہ سکھا رہا ہے
جو ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز تھی. اچھا اب ایسے کرتے ہیں کہ جو آیتیں ہیں یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ کوئی پڑھ دے مجھے تاکہ یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے. چلیے چیمپئنز آپ لوگ بتائیں, ابھی نیکسٹ ٹیک اوور کریں. میں عربک پڑھ دوں. جی جیسے سب آپ پڑھیں, جو بھی آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادات میں گزارتا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو, اور جو اس کے برعکس ہو, برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف. بتائیں آپ اس کو, کوئی لوگ کوئی سب مل کے, یہ جلدی سے ہم لوگوں نے بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں تاکہ یہ ہماری ایک بیس بن جائے کہ ہم لوگ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ تعویذ کیوں پڑھ رہے ہیں. جتنے آپ لوگ کے دماغ میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم تعویذ کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم یہ اتنی ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم سمپلی وہ چیز کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ یہ بس جاؤ. جب یہ آپ لوگ کے پاس سارا نالج ہوگا تو یہ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی اس کو الیبوریٹ کرے مزید, ہمارے چیمپئنز میں سے اس کو یہ والا حصہ ہمیں ایمفسائز کرنا ہے. قل هل يستوي, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ استوا سے ہے نا, قل آپ کہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جن کو پتا ہے اور جن کو نہیں پتا, کیا یہ اللہ خود پوچھ رہا ہے, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کئی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. تو اگر آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی اور ایک انسان ہے اس کو کوئی نہیں پتا الامناٹی کیا کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں پتا فری میسونک کی کیا کہانی ہے, اس کو کوئی نہیں پتا یہ کئیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا اور ان کے تعویذ پہنے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ یہ 7 سمبلز کیا ہیں, 9 کیا ہیں, تعویذ کیا ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ یہ دھتکارنا ہے, یہ جادو کی ساری. ہم لوگ جو ساری چیزیں پڑھتے ہیں اس میں سے استعمال ہم لوگ 2-3% ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک انسان کے پاس یہ سارا نالج ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ اچھی طرح ڈیل کر دیتا ہے. صرف وہ ڈیل نہیں کرتا, وہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب, یہ تو اللہ اس کو بیسیکلی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا انکل یہ نا کہ ہمیں ڈوز نہیں صرف ہمیں جاننے ہیں, ہمیں ڈونٹس بھی جاننے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے اس سے بھی ہمیں علم آئے گا, ہمیں زیادہ پتہ چلے گا اور ہم اس پریشانی کو, اس مسئلے کو زیادہ ٹیکل کر سکیں گے بہتر طریقے سے. Beautiful, beautiful, very good comments. Yeah. So basically, ہمیں سارے ایونیوز پتا ہوں گے تو پھر ہمیں جو کبھی سوال کیا جائے گا, کیونکہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا چیلنج کیا ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ جو ہم لوگوں نے وہ پہلے ڈیمو کیا تھا کہ لڑکی 1, لڑکی 2 اور لڑکی 3, وہ کہتی میں سارا پڑھتی ہوں, میرے پہ کام نہیں کچھ چل رہا, اب میں کیا کروں. پھر مصیبت پڑ, جب وہ لو چل رہے ہوں گے, ان کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوگی, تو آپ نے ان کو بیسکلی ان کو کہنے کہ آپ آپٹمسٹک رہیں. تو یہ اٹس اے پارٹ آف دی گیم, اٹس ناٹ لائک کہ آپ ابھی تو آپ نے ان کو ہمت
بنوانی ہے ان کی. یہ والی حدیث بہت ضروری تھی جو ہم لوگوں نے اس دن پڑھی, میں نے بول بھی دی تھی, لیکن یہ ہم نے ریکارڈ کے لیے بھی یہ, اور یہ جیسے ابھی بھی جنگیں آگے پیچھے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. Narrated Abu Musa, a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked, a man fight for a war booty, another fights for fame, and third fights for the showing off. Which of them fights for Allah's cause? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who fights that the Allah's word, Islam should be superior, fights in the Allah's cause. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تو یہ بیسکلی یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا. میں کمنٹری بتا رہا ہوں کیونکہ میں اردو ترجمہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں, تو ترجمے میں میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جو لڑنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک بندہ کو اگر یہ ہو کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کو تھوڑی مال و دولت مل جائے گی جو مال غنیمت ہوتا تھا, اور ایک کو وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا بہادر تھا, بڑا شجاعت سے لڑا, اور his fight in the words should be superior. تو بیسیکلی جس کے دل دماغ میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو جو کلمہ ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ اکبر ہے, تو اللہ کو مجھے اپنے پیچھے لوگوں کو میں جو کہتا ہوں کہ نہیں لگوانا, تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بڑا جانیں ہم, اور یہ مین چیز ہے جو ہمیں سمجھنی. تو اس میں ہم لوگوں نے اس آیت میں یہ سیکھنا ہے, جو مین چیز ہے وہ ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, یقین مانو کہ شیطانی حیلہ یعنی بالکل بودا اور سخت کمزور ہے. تو یہ جو شیخ مقبل کی ایک سیریز آتی تھی بہت سال پہلے, انہوں نے بھی یہی ان کا جو ٹائٹل ہوتا تھا ان کو عرب ورلڈ میں آج سے پتہ نہیں 12-14 سال پہلے, تو وہ ان کا یہی قید الشیطان تھا نام ٹی وی پروگرام کا, قید الشیطان. شاید زیادہ دیر پہلے نہیں, تھوڑا کم. تو قید الشیطان ان کی جو شیطان کی چالیں ہیں یہ ہمیں ایسے سمجھاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہے, لیکن یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اس قرآن میں کہ اس کا جو بھی جو چال ہے وہ کان ضعیفا. ضعیف کو سب سمجھتے ہیں, اور ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ حدیث ہے جہاں پہ کوئی ہے ہمارے پاس والنٹیئر. اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی, مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کون. اینی وے کوئی بھی شفل کرنے کی کوشش کریں, یہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. یہ والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں.
یہ ہم لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کرتی تھی، لیکن یہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ والی حدیثیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی. کہا ہمیں ابن جریف نے حدیث بیان کی. کہا مجھے عطا نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا تم شام کرو تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی تاریکی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر چاہو تو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لے لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا. اور اپنی مشکوں کے منہ بند کرو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو، اور نہیں تو برتنوں پر چرائی کے روپ کوئی چیز رکھ دو، یعنی کہ اگر کوئی ڈھکنے کے لیے چیز نہیں تو کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو. السلام علیکم. بہت شکریہ سسٹر. تو یہ جو ہم لوگوں نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ ہم مغرب کے ٹائم کے اوپر بچوں کو یا بڑے جو خاص طور پہ بڑے جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اثر سے بعد آؤٹ ڈور ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. اکثر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے مغرب سے پہلے جب عصر کی سرخی ہو تو ذکر اذکار پڑھ لینے چاہیے.